شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی نشریات کے اس خصوصی سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں پڑھے گئے 25ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. 25ویں پارے میں سورہ فصلت کا باقی ماندہ حصہ، سورہ الشورى، سورہ الزخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ وارد ہیں. سورہ فصلت کا جو حصہ 24ویں پارے کے آخر میں تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کے کمال عدل کا ذکر تھا، اور اب 25ویں پارے کے آغاز میں قیامت کے وقوع کے حوالے سے اس چیز کا اظہار فرمایا گیا اللہ رب کریم کی طرف سے کہ لوگ قیامت کے واقع ہونے کے سلسلے میں پوچھتے ہیں، جبکہ اس کا حقیقی علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. اور جب وہ آئے گی تو انسان تمام اپنی دنیا کی تمام دلچسپیوں میں محو ہوں گے، اور اچانک قیامت کا سامنا کرنے کے بعد مشرک جو ہے ان سے سوال کیا جائے گا کہ آج کہاں ہیں وہ کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے. اور وہ بھی اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنا شریک قرار دے دیں، اپنے لیے جو ہے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ازلی سچائی کا اظہار فرمایا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انسان اور پوری آفاق میں اور کائنات کی وسعتوں میں اور خود انسان کی ذات کے اندر اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں ہم ان کو دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہی حق ہے اور اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. آج بھی جو ہے کائنات کے اندر نئی سے نئی انکشافات اور ایجادات ہو رہی ہیں، اور قرآن کریم اپنے اعجاز کے اعتبار سے روز بروز جو ہے ایک ایسے نکتہ افرینیاں ہو رہی ہیں کہ ھذا کتاب لا تنقضی عجائبہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہر نئے روز جو ہے اس سے سائنسی، علمی اور مختلف جہتوں کے اعجاز کے وہ پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ دنیا انگشت بدندہ ہیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر توسیع اور اس کے اندر جو ہے زمین کے خزانوں کے نکلنے کی مختلف قسم کی صورتیں پیدا فرما رہا ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ سچ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آفاق و انفس میں انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائے گا، یہاں تک کہ دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہی حق ہے. اور اس کے بعد پھر اب جو ہے سورہ الشورى ہے، اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے. اس میں 53 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور اس میں بھی جو ہے وحی اور رسالت کے مضمون کو بہت ہی بہتر انداز میں پیش کیا گیا ہے. اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے کی گئی ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ قرآن کریم ہے کہ جو عربی زبان میں بھیجا گیا ہے تاکہ ام القریٰ، بڑا گاؤں جو تمام بستیوں کی ماں ہے مکہ مکرمہ، وہاں کے رہنے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ہدایت کا سبب بنے، اور گویا وہ ہدایت پوری دنیا کے لیے ایک نمونے کا کام دے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کی دعوت کا جو محور تھا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کی دعوتوں کا جو خلاصہ ہے اس کو پیش کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بھی 15ویں آیت میں اس بات کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ بھی دوسرے انبیاء کرام جس طریقے سے اس ازلی دین اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، آپ کا بھی یہ کام ہے کہ آپ بھی اسی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اسی پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، اور ان سے یہ کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے میں اس کے اوپر ایمان لایا ہوں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وحی اور رسالت کے مضامین کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جو تکوینی جو آیات اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے.
پھر اس کے بعد ایمان والوں کو کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، نمایاں قسم کی صفات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کرتے ہیں، اپنے رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی آیات میں مختلف صورتوں میں آپ نے ایمان والوں کی پسندیدہ صفات پڑھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان تمام صفات میں تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ وہاں عبادات کا بھی تذکرہ ہے، وہاں معاملات کا بھی تذکرہ ہے، وہاں اخلاقی خوبیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ایک معتدل قسم کا جو مومن ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادات بجا لاتا ہے، پھر اس کے بعد معاشرے کے لیے بھی اس کا وجود غنیمت ہوتا ہے، اور اس کے ذات بھی جو ہے تمام طرح کی الجھاؤ سے پاک اور ایک معتدل زندگی کا نمونہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے الزخرف ہے، سورہ الزخرف، یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی جو ہے وہ 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں الزخرف کا معنی آیا ہے، لفظ آیا ہے جو سونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ اس صورت کا نام جو ہے الزخرف رکھا گیا ہے۔ اور اس میں بھی اس کی ابتدا بھی جو ہے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور یہ بتایا کہ اس کو ہم نے قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھو، اور یہ فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی تھی، اور بڑی حکمت والی اور فضیلت والی یہ کتاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر دلائل قدرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، آسمان کو ایک نیلی چھت، زمین کو فرش، اور بلند و بار پہاڑ اور بہتی ہوئی نہریں، اور حد نظر پھیلے ہوئے سمندر، آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، اور سطح آب پر رواں کشتیاں اور جہاز، ہر قسم کے چوپائے، جو کھانے کے غذا کے طور پر بھی کام آتے ہیں، جو نقل و حمل کے لیے بھی بہترین ذرائع ثابت ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان سے جو ہے اس کائنات کے اندر یہ دلیل پکڑی گئی ہے کہ یہ ایک رب ہے کہ جس نے انسانوں کے لیے یہ سب کے سب جو ہے چیزیں پیدا کی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے زمانے جاہلیت کے ایک بری فطرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش، یہ 15 اور 16 نمبر آیات میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس تصور کرتے تھے، اور جو ہے وہ اس کو زندہ درگور کرنے کی جو ہے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور جن کے بارے میں مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آئینہ دکھایا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو جو ہے ان کی ملت کا کہتے ہو تو تم تو بتوں کے پجاری ہو۔ وہ تو ابراہیم جو ہے وہ تو کلمہ توحید کے پابند تھے، اور اسی کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے گزار دی، اور اپنی اولاد میں تو انہوں نے یہی ورثہ چھوڑا تھا، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت ہوئی، دعوت جو ہے ان کے سامنے آئی، تو اس کے جواب میں آپ کو ساحر اور مختلف قسم کے جو ہے القاب دیے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک اور عجیب و فضول قسم کا لغو اور لچر قسم کا یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ قرآن جو ہے اس 2 بڑی بستیاں جو مکہ اور طائف ہے، اس کے کسی بڑے خاندان میں کسی بڑے چودھری اور بڑی حیثیت والے شخص سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا، ایک ایسے شخص کو اس دین کے لیے منتخب کیوں کیا گیا اس کتاب کی وحی کے لیے کہ جو پیدائش سے ہی یتیم اور کمزور ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نبوت کے اس عظیم منصب کو کس کو دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ جب وہ روزی کی تقسیم میں بھی اس نے دنیا کے اندر یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے کہ کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو دے کر آزمایا ہے، کسی سے لے کر آزمایا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر تمہاری معیشت کے سامان جو ہیں اس میں تفاوت ہے، وہ جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتے، تو یہ نبوت بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہی جو ہے حکم کے تابع ہے کہ وہ کس کو اس عظیم جو ہے اعزاز سے سرفراز کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے سورہ الزخرف میں کہ جو مشرکین کی جو ہے وہ حماقت اور جہالت کے ایک نمونہ ہے کہ فرعون اپنے اقتدار
اور سونے اور چاندی کے انبار اور وسیع تری اختیارات پہ کتنا ناز کرتا تھا، اور ایک قوم کو اس نے محکوم اور مجبور بنا کے رکھا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اسی محکوم اور مجبور قسم کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سمندر کا لقمہ بنا دیا، اور اس سے وہ غرق ہو کر ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دیتے ہوئے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان جاہلوں سے اعراض کیجئے، اور ان قریب پتہ چلے گا ان کو کہ وہ کیا عمل کر رہے تھے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، اور یہ بھی مکی ہے، اس میں 53 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور دخان کا معنی دھواں ہے، اور اس میں دخان کا جو مناسبت ہے اس لفظ کی وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ایک جھٹکا دیا، اور 2 طرح کے عذاب ایسے ہیں کہ جن کا انہوں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا۔ ایک تو بدر کے اندر شدید ترین قسم کی ذلت آمیز شکست، اور ان کے بڑے بڑے جو رؤسائے قریش ہیں ان کا جو ہے قتل ہو جانا، اور پھر جب ایک گڑھے میں لا کر ان کو ڈالا گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر کھڑے ہو کر ان کی ذلت کا ان کو احساس دلایا، اور ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میرے رب نے وہ آج سچا کر دکھایا، اور تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو مر چکے ہیں، آپ ان کو کیا سناتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آج وہ تم سے زیادہ بہتر انداز میں سن رہے ہیں، چونکہ مردے تو اپنے اصل کے اعتبار سے نہیں سنتے، وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زجر و توبیخ پر مبنی یہ خطاب ان کو سنایا۔ تو اس ایک تو یہ عذاب تھا جس سے کفار مکہ دو چار ہوئے، دوسرا عذاب یہ ایک مرتبہ قحط کی کیفیت ہوئی کہ ایک عرصے تک جو ہے مکہ والوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ کیفیت ہوئی کہ ان کا نمائندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی قوم جو ہے وہ بھوکوں مر رہی ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو اس قحط کی کیفیت میں جب بھوکا آدمی جب باہر دیکھتا ہے تو اس کی نگاہوں میں دھواں دھواں نظر آتا ہے، تو یہ دھواں اس سے مراد لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر مشرکین اور کفار جو قرآن و بعث بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کی مخالفت کرنے والے جو فرعون ہیں ان کا جو انجام تھا اس سے جو ہے ان کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ایک نبی برحق کے ساتھ دشمنی کس حد تک کر سکتے ہو؟ فرعون تو تم سے زیادہ وسائل رکھتا تھا، لیکن کس طریقے سے جب وہ غرق ہوا ہے اور وہاں پر جو اس عالم میں آمن تو کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لے آیا، لیکن وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر اس کا ایمان اس کے کسی کام آئے، اور وہ غریب اور مقہور قسم کے وہ جو بنو اسرائیل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی جو ہے اس ساری سلطنت کا ان کو وارث بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 43 سے 57 تک جو ہے ان ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے کہ جن کا سامنا قیامت کے دن ان کفار کو کرنا پڑے گا۔ اگلی سورہ الجاثیہ ہے، یہ بھی مکی ہے، اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، اور اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے معجزے سے اس کی ابتدا بھی کی ہے، اور جاثیہ کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ قیامت کے دن لوگ جو ہے اللہ کے خوف اور ہیبت سے گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، تو اس خوفناک منظر کشی چونکہ اس میں کی گئی ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الجاثیہ رکھا گیا ہے۔ اور اس میں ابتدا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیت نمبر 3 سے 6 تک جو ہے جو تکوینی آیات اور نشانیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کفار مکہ کے اس روش کا تذکرہ ہے کہ وہ آیات الہیہ کو سننے کے باوجود انکار اور استکبار جو ہے اس کی روش پر قائم ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، کتاب حکمت دی گئی، نبوت و پاکیزہ روزی اور اہل جہان پر فضیلت اور عزت، وہ سب کچھ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے شکر گزاری کے بجائے جو سرکشی اور معصیت کا جو طریقہ اختیار کیا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کفار مکہ کو اس انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا جو تذکرہ ہے اس کا تذکرہ پھر دوبارہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے
قیامت کے دن جو ہے لوگ اپنے میدان حشر میں ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ خوف کے مارے لوگ جو ہے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے جب مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ تم نے قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا ہے، تم آیات الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ تو چنانچہ یہ وہ چند یعنی مختصر ترین خلاصہ یہ ان مضامین کا ہے جو ان صورتوں کے اندر، ان عظیم صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔